اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلیہ اتوکل والیہ انیب اما بعد فقد قال جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبین حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سلسلے وار گفتگو جو فجر میڈیا کے توسط اور اس کی ہمراہی میں ہے آپ کی خدمت میں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا جہاں نور کو کترنے کی انتھک کوشش کر رہی ہے اور تال سے اتر کے پاتال میں اپنے افکار و نظریات کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، چاند پہ کمندیں ڈال رہی ہے اور زمین کی اتنی وسعت کے باوجود اتنی تھک گئی ہے کہ وہ چاند پر زمین خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور مزے کی تو بات یہ ہے کہ جو صلح کے پیغامبر ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ منڈیوں میں اسلحے وہی بیچ رہے ہیں اور امن و سکون کے نام پر یہ خون بہا رہے ہیں۔ آج تک ہم یہ نہ جان پائے کہ جب بھی یہ کبھی بھی سکون کا غسل دیتے ہیں تو خون کے ذریعے سے، اور جب کسی چیز کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو پانی کا استعمال نہیں بلکہ خون کا استعمال کرتے ہیں اور منادی صلح و امن ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال یہ تاریخ کا ہمیشہ سلسلہ رہا ہے اور بڑی ستم ظریفی رہی ہے، اور تاریخ تو لکھی ہی ہمیشہ جاتی ہے حاکم کے اشاروں پر یا اس کے پیسوں پر یا اس کے حکم پر۔ تاریخ اسلام بہت ہی اس میں موڑ ہے اور بہت ہی نشیب و فراز پایا جاتا ہے۔ جس طرح کا حاکم آیا اس نے اسی طرح کے عقیدے کو سر تھوپنے کی کوشش کی۔ اگر ایک حاکم ایسا آ جاتا کہ کبوتر بازی کا اسے شوق ہے تو ان حدیثوں کو یا تلاشتا ہے یا تراشتا ہے جو اس کے عمل کی تائید کر جائے۔ اور آج بھی ان کے بہت سارے ترجمان اس دنیا میں ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنے لب و لہجے میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ کیسی ہو گئی ہے یہ دنیا جو امن کے نام پر اسلحے بیچتی ہے اور سکون کے نام پر خون کے دریا بہاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا تاریخ میں، اور تاریخ اس کی ضامن بھی ہے اور شاہد بھی اور عینی شاہد ہے۔ پیغمبر عربی کا وصال حق ہوتا ہے، وہ در وہ گھر جہاں ملک الموت اجازت لے کر کے اندر داخل ہوتا تھا، جس در پر جبریل آنا فخر سمجھتے تھے، جس دروازے پر 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر نے اہل بیت کے کلمے کو استعمال کر کے سلام کیا ہے۔ اگر انصاف سے سنے اور ماننے پر تیار ہوں تو ذمہ دار اور منصف مزاج اور شریف لہو کے مالک علماء نے لکھا ہے کہ در جلا بھی ہے، گرایا بھی گیا ہے، اور جس کے سبب بنت رسول کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، یا کوڑے یا غلاف شمشیر جسے کہا جائے تلوار کی میان کے ذریعے سے، نیام کے ذریعے سے بازوئے بنت رسول پر جو وار اور حملہ کیا گیا، بازوئے مبارک بھی آپ کا ٹوٹا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی وکالت یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنت رسول کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، بنت رسول کی جو حیات سمٹی ہے وہ عادی موت ہوئی ہے۔ اگر وہ تعصب کی اینک اتاریں، حقیقت کی اینک لگائیں اور واقعاً اپنے ضمیر کی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں تو کبھی ایسا نہیں کہیں گے جو ان کے بزرگوں نے کیا ہے، اور اس پر کبھی بھی مصلحت کی چادر ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے، جس طرح سے پہلے خطا اجتہادی کی چادر ڈال کر کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈالا جاتا تھا۔ قتل 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک قتل عمدی ہوتا ہے، جان بوجھ کر انسان نے سرد یا گرم اسلحے کو اٹھایا اور اپنے مقابل کو، چاہے وہ اس کا براہ راست دشمن ہو یا اسے اجیر کیا گیا ہو یا اسے کرائے پہ رکھا گیا ہو، اور اسے قتل کر دے۔ یہ جان بوجھ کر اس کا قتل ہے، اور تمام تر قتل کے جو اقدامات ہوتے اس نے انجام دیا اور قتل کیا ہے۔ دنیا کی عدالت میں بھی اس کی سزائیں ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے جسے کہا جائے مذہب کی زبان و شریعت کی بھی دنیا میں اور زبان میں اس کے لیے سزا ہے۔ یہ عمدی ایک تسبیبی ہوتا ہے، علت، ریزن، سبب۔ کبھی انسان نے تلوار اٹھائی اور اس کے سر پہ مارا یا اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا تو یہ اس کا قتل عمد ہے، اور یقیناً وہ مر جاتا ہے اور انسان قتل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلحے کو، سرد یا گرم اسلحے کو اس نے اٹھایا ہے اور کسی پر وار کیا ہے، اور اس وار کی وجہ سے وہ انسان فوراً تو نہیں مرا ہے، لیکن اس زخم اور جراحت کے سبب اتنے دنوں تک وہ موت و حیات کے بیچ جھولتا رہا اور جھیلتا رہا ہے۔ آخر میں وہی زخم، وہی وار
اور وہی حملہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس دنیا سے چلا جائے، تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں جب یہ کیس پیش کیا جائے کہ فلاں شخص نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ یا پیر کٹ گئے یا ٹوٹ گئے، جسم پہ اتنی شدید اور کاری ضرب لگی تھی جس کی وجہ سے اتنے دنوں کے بعد وہ شخص دنیا سے چلا گیا، تو عدالت تب بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ قاتل یہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنے بزرگوں پر کہ اس جرم پر یہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ صاحب فلاں نہیں اور فلاں نہیں اور فلاں نہیں اور قتل نہیں کیا ہے، قتل سے مراد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تلوار نہ اٹھائی جائے، نیزہ نہ اٹھایا جائے، کسی سرد اور گرم اسلحے کا استعمال نہ کیا جائے، تب تک قتل کا جرم ہی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فقہ کی زبان میں اور عقل کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریزن، علت اور سبب بنتا ہے، آپ بتائیے اگر ایک انسان کہیں کھڑا ہے اور کوئی آتا ہے اور اس کو ڈھکیل دے، دھکا دے دے اور وہ منہ کے بل گرے، چاہیے زمین پر یا چھت سے یا کسی کنویں میں یا کسی گڑھے میں گر جائے، اور گرنے کی وجہ سے اگر اسے موت ہو جائے تو کیا اس پر قتل کا جرم عائد نہیں ہوگا؟ یا اگر یہ آتا ہے اور اس کے پہلو میں کسی ایسے کاری ضرب لگاتا ہے، چاہے وہ اسلحے کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے سے، اگر اس کا پہلو ٹوٹ جاتا ہے اور پہلو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ لوگ چند دنوں کے بعد ہی صحیح اگر اسے موت ہو جاتی، یہ بتائے دنیا کی کون سی ایسی عدالت ہے جو اس کو قتل کے جرم میں سے گرفتار نہیں کرے گی؟ مگر افسوس یہ ہے کہ تاریخ پر اپنے عناد اور اپنے مجرموں کے جرم پر چادر اور پردہ ڈالنے کے لوگ انتھک کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ذمہ دار علماء نے لکھا ہے، علامہ مودودی نے کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی یہ لکھا ہے، میں خواہش میری یہ ہوگی اور میری التجا ہوگی کہ ضرور دیکھیں، اس میں لکھا ہے رائٹر نے کہ ایک صاحب وہ تند مزاج تھے، ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی تندی برت گئے ہوں، تو اس حد تک تو مانتے ہیں کہ کوئی صاحب تھے جو تند مزاج تھے اور اپنے حساب سے جسے لوگ بہادری کا نام دیتے ہیں، کسی بھی غلطی اور جرم کرنے کے لیے تیار، یا احتجاج تبرسی میں یہ تو ہمارے اپنے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص نے اعتراف جو جرم کیا ہے اور حاکم شام کو جو خط لکھا، اس میں جو پورے واقعات کو اس نے نقل کیا کہ میں نے کیا کیا وہ سارے سب صفحات تاریخ پہ موجود ہیں۔ چونکہ چند منٹ کی کلپ میں وقت نہیں ہوتا ان سب باتوں کو کہنے کے لیے، میری التجا یہ ہوگی کہ حقائق کو جاننے کے لیے کسی کے مغالطے، سفسطے، دھوکے، جذباتی بیان اور خطابتی انداز کے شکار نہ ہوں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور تاریخ میں یہ ضرور تلاشیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں؟ کیا تاریخ نے اس کو نہیں لکھا ہے کہ بنت رسول کے گھر کے دروازے کو جلایا بھی گیا، گرایا بھی گیا؟ کیا تاریخ نے اسے نہیں لکھا ہے کہ بنت رسول کے وجود نازنین میں جو ایک وجود پل رہا تھا جس کا نام پیغمبر نے اپنی حیات میں رکھ دیا تھا، کیا اس بچے کی شہادت نہیں ہوئی ہے؟ اور انہی جراحت و زخم اور ضرب کو تحمل کرتے کرتے بی بی اس دنیا سے گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ جلد بازی میں یا عناد کے سبب یا نادانی کے سبب یا بزرگوں کے جرم پر پردہ ڈالنے کے سبب انہیں قتل عمدی دکھائی نہ دے، لیکن قتل تسبیبی کے تحت شہزادی کا قتل ہوا ہے، اور جسے ہم اپنے عقیدت کی دنیا اور شریعت کے لفظوں میں شہادت کہا جاتا ہے، بی بی کی شہادت واقعی۔ میرا سلام ہو اس وجود نازنین پاک پر جب اس نے اس کائنات میں قدم رکھا، میرا سلام ہو اس دن پر جب شہزادی اس دنیا سے گئیں، میرا سلام ہو اس دن پر جب شہزادی روز محشر آئیں گی اور اپنی مظلومیت کو پیش پروردگار برملا کریں گی، تو ان ٹوٹی کچہریوں کے لاوارث وکیلوں کو اور ان بدنام عدالتوں کے جھوٹے گواہوں کے سامنے سے جب پردہ اٹھے گا تو ان کے سامنے پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، شہزادی کی مظلومیت کو برملا کرتے رہیے گا، بی بی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔